خیرہ و خیرہ، یہ مدینہ پاک کے نام ہے، معنی ہے بہتر، افضل، بھلائی۔ اور وجہ تسمیہ یہ نام کیوں ہے کہ میرے نبی کا شہر مدینہ منورہ، عاشقوں کی بستی، یہ دنیا و آخرت کی بھلائیوں کا جامع ہے، اس لیے اس کو خیرہ و خیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ کہیں گے کہ یہ کہاں لکھا ہے یہ، تو انشاءاللہ وہ بھی عرض کرتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث پاک۔ اور پھر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اس کی شرح کی وہ بھی پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا سفیان ابن ابی زہیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا، یفتح الیمن فیأتی قوم یبصون فیتحملون بأہلیہم ومن اطاعہم والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون۔ عن قریب یمن فتح ہوگا، غیب کی خبریں دی جا رہی ہیں، کیا بات ہے میرے نبی کی، سبحان اللہ۔ تو ایک قوم دوڑتی ہوئی خوشی خوشی آئے گی، یہ بھی غیب کی خبر ہے، اور اپنے بال بچوں اور اپنے خدام کو وہاں لے جائے گی، یہ بھی غیب کی خبر ہے۔ حالانکہ اگر وہ سمجھتے تو مدینہ ان کے لیے بہتر تھا، یہ فضائل مدینہ کی بات ہے۔ والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، اگر وہ سمجھتے۔ ویفتح الشام فیاتی قوم یبصون فیتحملون بأہلہم ومن اطاعہم والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون۔ عن قریب شام فتح ہوگا، جس کو آج کل سیریا بھی کہتے ہیں۔ ایک قوم دوڑتی ہوئی خوشی خوشی آئے گی، غیب کی خبریں دی جا رہی ہیں، سبحان اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور اپنے بال بچوں اور خدام کو وہاں لے جائے گی۔ والمدینۃ خیر لہم، اور مدینہ ان کے لیے بہتر ہے، لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانتے، اگر وہ سمجھتے۔ ویفتح العراق فیاتی قوم یبصون فیتحملون بأہلہم ومن اطاعہم والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون۔ عن قریب عراق فتح ہوگا، غیب کی خبر دی جا رہی ہے۔ تو ایک قوم دوڑتی ہوئی خوشی خوشی آئے گی، لیکن کیفیت بھی بتائی جا رہی ہے، کیسے آئیں گے اور کیا کریں گے، بال بچوں کو خدام کو وہاں لے جائیں گے، اور مدینہ کے فضائل والی مدینہ تاجدار مدینہ بیان کر رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ والمدینۃ خیر لہم، اور مدینہ ان کے لیے بہتر ہے، لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانتے، اگر وہ سمجھتے۔ مسلم و بخاری شریف کی حدیث کی اس شرح کرتے ہوئے مفتی صاحب فرماتے ہیں، معلوم ہوا یمن، شام، عراق تمام ملکوں سے مدینہ منورہ بہتر اور افضل ہے۔ ملک شام میں ہزاروں انبیاء ہیں، بیت المقدس ہے، مدینہ پاک میں آخری نبی ہیں، پیارے نبی ہیں، محمد عربی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مگر مدینہ ہی افضل ہے۔ وہاں ہزاروں ہیں، وہ ہزاروں تارے ہیں، اور حضور سورج ہیں، تاروں میں روشنی سورج سے ہوتی ہے۔ اور مفتی صاحب لکھتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی، اس جملہ کے معنی یہ کرتے ہیں امام مالک، والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، تو مدینہ ان کے لیے بہتر تھا اگر وہ سمجھتے، اگر وہ جانتے کہ تمام جگہوں سے مدینہ بہتر ہے، اس میں مکہ معظمہ بھی شامل ہے، امام مالک فرماتے ہیں۔ اور مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں، خیال رہے تمام اماموں کے نزدیک مدینہ منورہ میں رہنا مکہ مکرمہ میں رہنے سے بھی افضل ہے۔ فرماتے ہیں کسی حدیث میں مکہ معظمہ کے رہنے پر اتنا زور نہیں دیا گیا جتنا مدینہ منورہ میں رہنے پر دیا گیا۔